السلام علیکم پیارے بچوں، یہ کلاس 8 ہے، سبجیکٹ ہسٹری ہے، اور پیارے بچوں چیپٹر نمبر 1 ہے کانسٹیٹیوشن۔ تو پیارے بچوں یہ جو کتاب ہے، بک ہے، اس کا نام ہے سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف تھرڈ۔ تو پیارے بچوں ہم نے کانسٹیٹیوشن کا انٹروڈکشن دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہمیں آج پڑھنا ہے، تھوڑا بہت انٹروڈکشن بھی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہمیں اصل ٹاپک جو ہے آج دا انڈین کانسٹیٹیوشن اینڈ اٹس کی فیچرس۔ تو پیارے بچوں اگر آپ ان تصاویروں کو دیکھو گے، جو یہاں پہ تصویریں بنائی گئی ہیں، شکلیں بنائی گئی ہیں، اگر آپ ان کو غور سے دیکھو گے کہ ایک کانسٹیٹیوشن بنانے کی کیا ضرورت پڑی، اور اس سے پہلے جو انڈیا تھا یہ کم سے کم 200-250 یا 300 سال تک انگریزوں کا، برٹشرز کا غلام تھا، یہ سلیوس بن گئے تھے۔ تو اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ ہم تھوڑا بہت یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں کون سی مجبوری پڑی کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن بنایا، اور یہاں پہ جو ڈیموکریسی جو ہے، ڈیموکریسی فارم آف گورنمنٹ ہم نے یہاں پہ اڈاپٹ کیا انڈیا میں۔ تو یہاں پہ اگر آپ پیارے بچوں دیکھو گے، اس کا مطلب ہے لیٹ اس پلے باسکٹ بال ٹوڈے فار اے چینج، نو وی ول پلے کرکٹ۔ تو پیارے بچوں اگر آپ میجارٹی میں دیکھو گے اور اگر آپ جنڈر دیکھو گے، یہاں پہ بہت چیزیں ہیں پیارے بچوں، میجارٹی میں بھی بوائز ہیں، اور اگر آپ یہاں پہ دیکھو گے ہمیشہ لڑکیاں جو ہے ویک سیکشن مانا جاتا ہے، اور لڑکیوں کا کم مانا جاتا ہے، چاہے گھر میں ہو چاہے باہر ہو، وومنس کو کا یہاں پہ ڈومیننٹس یا ڈومینیشن دکھائی گئی ہے کہ بچے جو ہے ہمیشہ طاقتور ہوتے ہیں، میلز جو ہے ہمیشہ طاقتور، اور میجارٹی جو ہے ہمیشہ طاقتور ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں اسی طرح یہاں پہ دا ٹیچر ڈیسائڈز ٹو سیٹل دا پرابلم وتھ اے شو آف ہینڈس، اوبویسلی دیئر آر مور بوائز ان دا کلاس۔ تو پیارے بچوں یہاں پہ جو آپ نے یہ سارا دیکھا، یہاں پہ ہمیں اگر ہم لٹرلی کہیں گے کہ وومنس فوک جو ہے یا گرلز جو ہے ان کو اوائڈ کیا گیا، اور بچوں کا اور لڑکوں کا مانا گیا، اور میجارٹی کا مانا گیا۔ تو پیارے بچوں یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن اسی لیے بنایا گیا اور فریم کیا گیا تاکہ یہاں پہ ڈیموکریسی فارم آف گورنمنٹ ہو، یہاں پہ کوئی گروپ یا کوئی ایسا بندہ ڈومیننٹ نہ بنے، یا کوئی ایسا جنڈر یا کوئی ایسی ریس یا کوئی ایسا مذہب ڈومیننٹ نہ بنے جو باقی لوگوں کو نقصان پہنچائے، یا باقی لوگوں کی حق تلفی کریں، یا باقی لوگوں کو انجسٹس کریں، ان کو اپنا حق نہ دے۔ تو پیارے بچوں یہاں پہ یہ جو سچویشن ہے، تو انڈیا نے بہت سارا ظلم سہا تھا، جو ہندوستان کے لوگوں نے بہت سارا ظلم سہا تھا، جو انگریز تھے ان کے دورہ۔ تو انگریزوں نے ان پہ بہت سارے ظلم کیے، اور یہاں تک اتنا غلام بنایا کہ وہ ان کو اتنا کام کراتے تھے، ویجز یعنی تنخواہ یا مزدوری بہت کم دیتے تھے، اور ہمارے جو ہندوستان کے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بھوک سے مرتے تھے۔ یہاں پہ جو اسی کے خلاف جو انڈین نیشنل موومنٹ ایک ایسی تحریک بن گئی جنہوں نے اس ظلم کے خلاف، اس سلیوری کے خلاف آواز اٹھائی اور قدم اٹھائے اور سٹرگل کی، بہت ساری محنت کی۔ تو یہ جو برٹشرز تھے، انگریز تھے، جنہوں نے ہمیں غلام بنا کے رکھا تھا، اور یہاں پہ اس وقت کوئی بھی فارم کی گورنمنٹ نہیں تھی، یہاں پہ ٹائرنی تھی، یہاں اتھارٹیرین رول تھا، ایک طاقتور پرنس یا ایک طاقتور ملک ہم پہ تسلط ہوا تھا، اور ہمیں ہمارے حقوق جو تھے ہمارے ملک کے وہ کھائے تھے، ہمارا سارا کچھ یہاں سے لے کے بیچ ڈالا تھا، اور ہمیں بہت غریب بنایا گیا تھا۔ تو پیارے بچوں اسی کو جو اس وقت کے بہت ذی شعور اور دانش مند انسان تھے، انہوں نے اس پہ بہت ورک آؤٹ کیا، اور انہوں نے لوگوں کے ہر گاؤں میں جا کے، ہر شہر میں جا کے لوگوں کو جگایا، اور کم سے کم یہ 1946 کی بات ہے، 1946 کی بات ہے، جب اس پہ ایک نے نہیں، دو نے نہیں، کم سے کم 300 لوگوں نے مل بیٹھ کے، جو بہت ہی ایجوکیٹڈ تھے، دانشور تھے، مل بیٹھ کے ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائی۔ جب وہ ایک ہی جگہ اسمبل ہو گئے تو انہوں نے ڈسکشنز سٹارٹ کیے، اور انہوں نے بہت سارے ڈبیٹس، ڈسکشنز اور غور و فکر کر کے ایک ایسا دستاویز بنایا، ایک ایسا ڈاکومنٹ بنایا، ایک ایسی کتاب بنائی جس کو ہم نے کانسٹیٹیوشن نام رکھا، جس میں ہر کسی چیز کو مد نظر رکھ کر
یہ بنایا گیا، مگر اسی دوران اسی زمانے میں ایک اور پرابلم ہمارے بڑے ہندوستان میں، یہ بہت بڑا ملک تھا، عین اسی دوران ایک بڑی پرابلم رونما ہو گئی کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے یہ آپس میں بٹ گئی، اور اس کے بٹنے کا بھی بہت سارا اثر اس پہ پڑا۔ اور یہ تمام چیزیں مد نظر رکھ کر جو اس وقت کے دانشور اور یہ کانسٹیٹیوشن ڈرافٹرز تھے یا لیجسلیچرز تھے، وہ بہت ہی حکمت والے تھے اور دانشور تھے، انہوں نے یہ سارا چیز اپنے ذہن میں رکھ کر ایک ایسا دستاویز، ایک ایسی کتاب، ایک ایسے کاغذات بنائے کہ جو تمام لوگوں کے ہیت میں ہے اور جو تمام لوگوں کے حق میں ہے، جس سے تمام لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور انشاءاللہ جو اس وقت ضرورت تھا وہ انہوں نے اس میں سارا لکھ ڈالا۔ تو پیارے بچوں، واٹ از کانسٹیٹیوشن؟ کانسٹیٹیوشن از ناٹ اینی big building or any big palace which we can say that will be someone's own authority. پیارے بچوں، کانسٹیٹیوشن is simply a document, a very fruitful document to for all the people, for all the common people of the country. Or we can say that it is just like a book of laws. تو پیارے بچوں، یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ کوئی بلا نہیں ہے، یہ کوئی بڑی محل خانہ نہیں ہے، یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، ایک کاپی ہے جو اس وقت کے بہت سارے قابل لوگوں نے مل بیٹھ کے بنائی، ہندوستان کے قابل لوگوں نے، کیونکہ پارٹیشن بھی چل رہا تھا انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اور یہ جو برٹشرز تھے ان کا جو ظلم تھا وہ بھی چل رہا تھا، وہ سہتے آئے تھے، اور ہر کسی کو، خاص کر جو مائنارٹیز تھی، بیچارے جو غریب لوگ تھے یا ایسے ریلیجن مذہب تھے جن کے بہت مطلب، اگر ہم دیکھیں گے یہاں پہ کون کون سے مذہب انڈیا میں مائنارٹی میں آتے تھے، مسلمز بھی آتے تھے، سکھ بھی آتے تھے، بدھ بھی آتے تھے، جو بہت کم ہی ریشو میں ہیں۔ تو یہ سارا ختم کرنے کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن کو فارم بنایا گیا تاکہ ہر لوگوں کو اپنے اپنے حقوق مل سکیں۔ تو پیارے بچوں، باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔